بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج پھر سے درود ابراہیمی کے بارے میں آپ سب سے انشاءاللہ العزیز کچھ بات کروں گی، اور ساتھ ہی ایک بہت پیارا سا مشاہدہ ہے ایک بھائی کا، وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں گی انشاءاللہ۔ بھائی بتاتے ہیں کہ میں ایک ادارے میں مینیجر ہوں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ مجھ سے اپنے کاغذات لینے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو تو کئی سال پہلے کاغذات واپس لینے چاہیے تھے، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میری نظر بند ہو گئی تھی اور میں مکمل طور پر نابینا ہو چکا تھا۔ بہت سے اچھے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، تقریباً 35 ڈاکٹرز نے رائے دی کہ میری نظر مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ میری دنیا تاریک ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا، گھر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ بیوی یا بیٹا مجھے روٹی کھلاتے اور باتھ روم لے کر جاتے۔ کہتے ہیں کہ غرض میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں ہر وقت پریشان رہتا اور روتا رہتا تھا۔ میں تاریک دنیا کا مسافر بن چکا تھا، اور میں وہ شخص تھا جس کو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا۔ پھر رب کا کرم میری طرف متوجہ ہوا۔ ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ تم درود شریف پڑھو، اور وہ وقت قبولیت کا تھا۔ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے درود ابراہیمی بہت ہی محبت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے لیے دن رات برابر تھے، نہ اخبار تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ کاروبار تھا، اور نہ سیر و تفریح تھی، نہ دوست احباب، نہ گپ شپ۔ غرض میں بالکل فارغ بیٹھا رہتا تھا، اور سارا دن اور ساری رات اپنی زندگی کے روز پورے کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت ہی وقت تھا، اور جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو میری طبیعت میں صبر، ٹھہراؤ، سکون نے سر اٹھایا، اور مجھے اچھا محسوس ہونے لگا۔ طبیعت کا بوجھ کم ہونے لگا، امتحان کا درد کم محسوس ہونے لگا، اور اندر ایک انجانی خوشی تھی اور ایک امید کی کرن تھی، وہ کرن جو میرے اندر ہی اندر پھوٹ رہی تھی۔ اور اسی کیفیت کو لے کر میں نے وضو بے وضو دن رات اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور میں تعداد کی حدود سے نکل چکا تھا۔ میں بلا تعداد سارا دن درود ابراہیمی پڑھتا رہتا، اور مسلسل اس کا ورد میری زبان پر جاری ساری رہتا۔ کہتے ہیں کہ میرا جنون تھا، درود ابراہیمی کا ورد تھا، اور میرا یہ جنون رنگ لایا، اور میرا یہ جذبہ قبول ہوا، اور ایک روز کرشمہ ہوا۔ میں درود شریف پڑھ رہا تھا کہ مجھے روشنی کی جھلک محسوس ہوئی، جس کو محسوس کر کے مجھے اچھا لگا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ محض چند لمحوں کی روشنی تھی جو میری آنکھوں میں کوندی ہے اور پھر اندھیروں میں جا کر گم ہو گئی ہے، لیکن یہ میرا گمان تھا جو بعد میں غلط ثابت ہوا، کیونکہ یہ روشنی بڑھنے لگی، پردے ہٹنے لگے، اندھیرے کی جگہ روشنی نے جگہ بنائی، اور مجھے ہلکا ہلکا عکس نظر آنے لگا۔ میں نے اپنی اس حالت کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو میری بیوی کہنے لگی، آپ درود شریف پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ کریم ضرور کرم کرے گا اور درود شریف اپنا کرشمہ دکھائے گا۔ اور رات اسی کیفیت میں گزری۔ جب میں صبح جاگا تو میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، نہ میں نے کوئی انجیکشن لگوایا، نہ کوئی گولی لی، اور نہ ہی کوئی کیپسول کھایا۔ اور وہ شخص جس سے 35 ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، وہ شخص دوبارہ آنکھوں کی روشنی پا چکا تھا، اور یہ بہت بڑی کرامت تھی جو میرے اوپر بیتی۔ درود شریف اندھیروں میں روشنی لاتا ہے، اندھیری زندگیوں کو روشن کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو درود شریف سے مزین کریں۔ اور جو بندہ درود شریف سے جڑ جاتا ہے نا، اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، اس کے راستے واضح ہو جاتے ہیں، منزلیں جلد مل جاتی ہیں، اور کامیابیاں مقدر کر دی جاتی ہیں۔ درود شریف خود بھی پڑھا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی درود شریف کی ترغیب تعلیم دیا کریں۔ خیر، وہ صاحب بتاتے ہیں کہ الحمدللہ آج کل میرا کاروبار بھی ہے، سفر بھی کرتا ہوں، اخبار بھی پڑھ سکتا ہوں، اینک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ کو یاد کر کے میں نے درود شریف شروع کیا تھا۔ اللہ کریم نے درود شریف کی برکت سے مجھے شفا دی، اور سچ بتاؤں تو درود ابراہیمی اسم اعظم ہے۔
درود ابراہیمی نے میری زندگی کو روشن کر دیا اور یہ میری زندگی میں پیش آنے والی سب سے بڑی کرامت تھی۔ یہ تو واقعی میں بہت بڑی کرامت ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی دین ہے، اور درود ابراہیمی اس میں اعظم ہی ہے۔ آپ نے میرے چینل پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو کہ درود ابراہیمی کے مشاہدوں سے ریلیٹڈ ہے، اس کی کرامات، اس کے انوارات اور برکات، اس سے کیا کیا حاصل ہوتی ہیں، ان سب سے آپ نے دیکھی ہوں گی وہ ویڈیوز، اور امید ہے کہ آپ نے شیئر بھی کی ہوں گی تاکہ اوروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے اور لوگ بھی درود ابراہیمی کی طرف آئیں اور درود ابراہیمی کو دوسرے سیغوں کے ساتھ ساتھ جاری و ساری رکھیں۔ اور ایک بات میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ادب والے کی جیت ہوتی ہے، جو ملتا ہے ادب سے ملتا ہے۔ تو ادب تو یہ ہے نا کہ جب ہم درود شریف پڑھیں تو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا کریں، اور ہمارا جو سارا کا سارا توجہ، سارے کا سارا جو دھیان ہو وہ صرف اور صرف اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسے محسوس کریں کہ وہ سامنے تشریف فرما ہیں، مسکرا رہے ہیں اور ہمارا درود شریف سن رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کی کیفیت بدلتی ہے، اس سوچ سے، اس نظریے سے آپ کی کیفیت بدلتی ہے، اور جب کیفیت بدلے گی تو آپ میں حلاوت آنا شروع ہو، اور جب حلاوت آئے گی تو آپ کی تمام حاجات خود بخود انشاءاللہ العزیز پوری ہونے لگیں گی۔ اس میں کوئی وہم یا وسوسہ مت کریے، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ہم میں سے کہ کوئی بھی چیز ہم وظیفہ شروع کرتے ہیں، چاہے وہ درود شریف کا ہو، چاہے وہ کسی اور ذکر کا ہو، تو اگر کوئی چینجز آتے ہیں اور اچھے یا برے آتے ہیں تو پھر ہم فوراً سے اسی طرف اپنا مائنڈ لے کے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ کچھ نہ کچھ اگر برے چیز، اللہ پاک کو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا پسند ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ویسا ہی ہوں اپنے بندے کے لیے جیسا وہ میرے گمان کرتا ہے، تو اپنا گمان، اپنا یقین، اپنا توکل بہت کامل رکھیے اللہ پاک کی طرف کہ دینے والی ذات وہی ہے، اور اس کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، ہماری سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم درود شریف پڑھیں، درود شریف کا خیال تک نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے، کیونکہ کام کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلے درود شریف کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ پاک، پھر فرشتے، اور پھر وہ جس کو اللہ پاک نے توفیق دی۔ اگر آپ ان لوگوں میں چن لیے گئے ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے درود شریف پڑھنے کی، تو پھر اس سے بڑی سعادت کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کے مسئلوں کا حل ہونے والا ہے، آپ کو ملنے والا ہے، آپ کی تمام مشکلیں ختم ہونے والی ہیں، اور آپ کی تمام دکھ سکھ میں بدلنے والا ہے۔ اس سوچ سے کریے، یقین کامل سے کریے، ملے گا فیض، ضرور ضرور ملے گا۔ کوشش کریں کہ میری ہوں یا کوئی بھی اور ہوں ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں اپنے کانٹیکٹس میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے گروپ سرکلز میں، تاکہ لوگوں کو اس کا فیض ملے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو درود ابراہیمی پڑھتے میں گھبراتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کی تعداد بڑھا نہیں سکیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، جو بالکل ہی نہیں پڑھتے وہ 3، 7 یا 11 تک کی تعداد سے پڑھیں، پھر اس کو چلتے چلتے 111 تک لے جائیں، پھر جب آپ کو فیض کا ملنا شروع ہو جائے گا نا، کیونکہ لازمی ملتا ہے، تو آپ خود اس کی تعداد 313 اور پھر 1000 تک لے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، یا اللہ پاک نے چاہا تو اس سے بھی زیادہ۔ تو تعداد پہ نہ جائیں، بلکہ دھیان، توجہ، محبت اور ادب پہ جائیں کہ آپ نے مستقل پڑھنا ہے، استقامت لے کر آئیں، کیونکہ استقامت سے ہی جیت ہوتی ہے۔ جگہ ایک رکھیں، وقت ایک رکھیں، تعداد ایک رکھیں، آگے بڑھ جائے گی تعداد انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ سب چیزیں استقامت کے ساتھ کرتے رہیں، ساتھ میں دعا کرتے رہیں، تو اللہ پاک ہی کریم ہے، اللہ پاک بہت کریم ہے، کرم فرمائیں گے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔